السلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين. گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصارا پیر کاملارا رہنما. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اج دی خوبصورت محفل محترم اعظم علی مرحوم دے ایصال ثواب واسطے انعقاد پذیر ہے، جس دے اندر اساں سارے بھائی حاضر ہاں. دعا فرماؤ کریم اللہ اس محفل پاک نو اپنی پاک بارگاہ وچ شرف قبولیت عطا فرما کے مرحوم واسطے بخشش و نجات دا سبب بنائے. آمین کہہ دیو. کریم اللہ مرحوم دی قبر نو منور فرمائے، آخرت دیاں منزلاں آسان فرمائے، کل قیامت والے دن زہرا دے بابا دی شفاعت نصیب فرمائے. ایصال ثواب دی محفل ہے، اس حوالے نال میں بالکل ماشاءاللہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء حق اہل سنت. ماشاءاللہ حضرت علامہ ذی وقار جناب
قبلہ حافظ محمد بہرام خان صاحب ملتان تشریف لے آئے نے بڑی محبت اللہ اپنے خوش آمدید کہنے اب آپ تشریف فرما ہو بالکل اختصار دے نال چند ایک ضروری گلاں میں عرض کروں گا کیونکہ مہمان خطیب تشریف لیا چکے ہیں تو میں تو پھر میزبانیاں میں نے سن دے رہے ہو گئے بغیر اللہ تعالیٰ دا جتنا بھی اساں شکر ادا کریے تھوڑا ہے کہ جس مالک نے ساڈے تے مہربانی فرمائی اسی مسلماناں دے گھراں وچ پیدا ہوئے بچہ پیدا ہوندا ہے او دے سچے کن وچ اذان دیتی جاندی ہے کھبے کن وچ اقامت کہی جاندی ہے بزرگ فرماوندے نے ادھے پیدا ہون نالی اے بچے نو دس دیتا جاندہ ہے اذان بھی ہو گئی ہے اقامت بھی ہو گئی ہے جماعت باقی ہے اس واسطے نماز جنازہ وچ اذان بھی کوئی نہیں اقامت بھی کوئی نہیں یعنی یہ پیغام دیتا جا رہا ہے کہ تو دنیا تے آئے ہمیشہ ہمیشہ واسطے رہن نہیں آیا اے عارضی زندگی ہے آخرت دی فکر کر اور آخرت دی تیاری کر آج ایسا بڑا خوش ہو کے ایتے آخنیاں کہ اسی مسلمان آئے دے وچ کوئی شک نہیں آکھنا بھی چاہیے ہے اللہ دا کرم ہے اس دی مہربانی ہے لیکن میرے بھائی یہ بات ذہن چو کٹ دے ہو کہ جڑا بندہ کلمہ پڑھ لے صرف او دے واسطے کلمہ پڑھنا ہی کافی ہے اگے کسی عمل دی ضرورت نہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس کلمے دی بڑی فضیلت ہے بڑی طاقت ہے بڑی شان ہے جے کوئی گناہگار پڑھ لے جے کوئی کافر پڑھے مشرک پڑھے اللہ او دے پہلے سالے گناہ معاف فرما دیندہ ہے اس کلمے دی برکت نال لیکن کلمہ اسی پڑھن دے باوجود جے کلمے دے تقاضے پورے نہ کیتے نماز دی پابندی نہ کیتی شریعت دی پابندی نہ کیتی اللہ دی حکمہ دی پابندی نہ کیتی پھر ایک کلمہ نہ قبر چ کم ہونے نہ حشر چ کم ہونے کلمہ ساتھ اس دائی دے گا جڑا اس کلمے دے تقاضے پورے کرے جیسا سمجھ لے جی صرف کلمہ زبان جو پڑھنا کافی ہے نہ نماز دی ضرورت ہے نہ حج دی ضرورت نہ زکاة دی ضرورت نہ ماں باپ دی عزت دی ضرورت نہ ہمسایاں دے حقوق دا خیال نہ رشتہ داران دا پتہ اے نہیں پتا اشر جدو وائی گڑ دیاں ادھے وچو کتنا حصہ اللہ دا جڑا سا کڑنا 20واں حصہ اسی کڑ دیں نہیں کڑ دیں اے بھی کلمہ تقاضا پیا کردہ ہے 20واں حصہ اللہ دا کڑھاں گے تے ساڑی او فصل پاک ہوئے گی جے نہ کڑھیا تے اللہ ناراض ہے سبحان اللہ علیہ بولو چاہ امام الانبیاء دا کلمہ پڑھن والے ہو میرے آقا دے غلاموں بندہ کلمہ پڑھ کے اے اللہ نال وعدہ پیا کردہ ہے کریم خالق میرا رازق تو ہیں مالک تو ہیں خالق تو ہیں لا الہ الا اللہ دا مطلب ہے کہ تیرے علاوہ میں کسی نو سجدہ کرنا جائز نہیں سمجھدا صرف سجدے دے لائق تو ہیں بندہ اللہ تے یقین پیا کردہ ہے اللہ تے بھروسہ پیا کردہ ہے کہ غمی دین والا تو ہیں خوشی دین والا تو ہیں عزت دین والا تو ذلت دین والا تو بندہ کلمہ پڑھ کے تے پھر جھوٹ بول کے رزق کمائے یعنی اے کلمے دا تقاضا پورا نہیں پیا کردہ اللہ نو رازق من کے پھر اے جھوٹ تے بھروسہ پیا کردہ ہے آخدہ جتنی دیر تے رشوت نہ لئی میرا مہینہ نہیں ٹپنا میرے مہینہ دا گزارا نہیں ہمدا یعنی رشوت تے بھروسہ پیا کرتا امام الانبیاء دا کلمہ پڑھن والے ہو تیرے تے میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا
اللہ تے اتنا تے بھروسہ کرو جتنا پرندے کر دینے صبح کرو نکل دینے انہاں دے پیٹ خالی ہوندے نے اللہ تے بھروسہ کر کے یقین کر کے نکل جان دینے شام ہوندی واپس ہوندے نے انہاں دے پیٹ بھرے ہوندے تیرے تے میرے کلو پرندے بازی لے گئے آج ساڑھا خال کیے کلمہ بھی پڑھنے آؤ جھوٹ بھی بولنے آؤ مال جناب والا ناپ تولج کمی کرنے آؤ کلمہ بھی پڑھدا ہے رشوت بھی لیندہ ہے کلمہ بھی پڑھدا ہے شراب بیچدا ہے کلمہ بھی پڑھدا ہے سود دا کاروبار پیا کردا ہے اللہ دا قرآن سنو رب کائنات نے اعلان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا اے ایمان والیو اللہ کن لوگاں دے نال مخاطب ہے جنہاں نو ایمان دی دولت نصیب ہو گئی میرا کریم خالق نال پیا کردا ہے ایمان والیو اللہ تو ڈرو جدوں بندے دے دل وچ اللہ دا خوف آ جائے اللہ دا ڈر آ جائے پھر بندہ دو نمبری نہیں کردا جھوٹ نہیں بولدا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے دیوانے ہو تو بھی کلمہ پڑھیا ہے میں بھی کلمہ پڑھیا ہے لیکن اپنے وال تو ویک میں اپنے وال ویکاں ساڑے دلان دے اندر کتنا اللہ دا خوف ہے کتنا اللہ دا ڈر ہے میرے آقا دے غلام نے نام فضالہ اجے کلمہ نہیں پڑھیا میرے آقا نو قتل دے ارادے دے نال فضالہ مکہ دی سرزمین تے شینے خنم دے اندر جا کے چھپ کے بیٹھ گیا ہے ادھر میرا نبی کعبۃ اللہ دا طواف پیا کردا ہے لباں تے کیڑے جملے نے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک بولو لی بولو سبحان اللہ ان فضالہ چھپ کے بیٹھا ہوئے میرے آقا نے کعبۃ اللہ دا طواف کر دیا پہلا چکر لائے حضور نے فرمایا کون ہے جڑا چھپ کے بیٹھا جناب فضالہ فرمانے نے مصطفیٰ کریم دی آواز دے اندر اتنا روب اتنا دبدبا میں ڈر گیا کپ کپی جسم تے تاری ہے میرے ہاتھ وچو چھرا ڈگ گیا ہے میں گھبرا گیا اج محمد میں نو زندہ نہیں چھوڑے گا کیونکہ میں موقع تو پکڑیا گیا تے قتل دے ارادے دے نال آیا پر لوگوں کی دسوں محمد اتنا قریب صلی اللہ علیہ وسلم کہ تو میرے آقا قریب ہوئے نے میرے نبی نے فرمایا اے فضالہ کیا اجے او وقت نہیں آیا تیرے دل چو کفر دی محبت نکل جائے تے اسلام دی محبت آ جائے جدوں تیرے تے میرے آقا نے اتنی گل کیتی ہے فضالہ فرمانے نے میرے لباں تے کلمہ جاری ہو گیا میں کی پیا پڑھنا لا الہ الا اللہ محمد الرسول ایک بندہ ہے تو کلمہ پڑھ دا ہے ایک دلو کلمہ پڑھ دا ہے فرق تے ہے نا گل آخری ہے تو سنولی لی بولو سبحان اللہ کیونکہ میں علامہ صاحب دے میں حوالے کرنا ہے تو سنو گے ذوق تازہ ہوئے گا ماشاءاللہ نوے نوے خطیب آئے نے دربار علی مسجد پیر سید شفیق حسین شاہ گیلانی صاحب انہاں محبت بھی کرنا میری تے خیر ہے تسی سبحان اللہ نہ بھی آکھو گے تو میں گڈی پھر ٹور لینا ایمانو ایمانی بندہ لگا رہے کوئی بولے تو بھویں نہ بول کو اسد بھائی تسی بنن کیسی بولو انہاں نہیں بولنا چلو اے نہیں بول دے اسی تے بولنا گے نا بندہ ایک باری سبحان اللہ آکھے تو نوے نیکیاں مل دیں ماشاءاللہ تساں ساریاں بخشیاں روحیں اکٹھیاں ہو گئی ہو تو انہوں نیکیاں دی ضرورت ہی نہیں جس بندے نو نیکیاں دی لوڑ ہوئے وہ بندہ بول دا سبحان اللہ
کریم نبی نے غلام میرے آقا دا کلمہ پڑھنے والے ہو کلمہ پڑھ لیا دلو پڑھے آئے تے پڑھایا میرے آقا نے سلطان العارفین سلطان محمد باو رحمت اللہ علیہ جدوں کلمے پڑھن دی گل آئی آپ پتہ کہ فرماؤندے نے اس کلمے نالے میں ناتی دوتی تے کلمے نالے وے آئی کلمے میرا جنازہ پڑھیا کلمہ کرے صفائی جناب فضالہ فرماتے نے چند دل میں کریم آقا دے کول رہا میں سکھیا کلمے دے تقاضے کی نے آقا کلمہ پڑھن تو بعد میں کرنا کیے رسول اللہ نے دسیا ہے کلمہ پڑھن تو بعد نماز دی پابندی کرنی ہے اللہ دی حکمہ دی پابندی کرنی ہے میری شریعت دی پابندی کرنی ہے سنت دی پابندی کرنی ہے اگلی گل سننا تو بھی کلمہ پڑھنا ہے میں بھی کلمہ پڑھنا صحابی رسول نے جناب والا ان کلمہ پڑھ لیا رسول اللہ دی محبت دل چاہ گئی ہے فضالہ جدوں کافر سی نا کافر ایک لڑکی دی عاشق سی او دے نال پیار بڑا کردہ سی کہ ہن رسول اللہ دی غلامی دا پٹا گلے وچ پا لے مکے دی گلی مکے دا بازار میں بالکل آخر تے پہنچ گیا تے آج بڑے دنوں بعد فضالہ اس گلی وچ آیا گلی وچ آیا واپسی گھر پہ ہوندہ ہے تے لڑکی نو پتہ لگا میرا محبوب آ رہے ہیں جلدی جلدی دروازے تے آئی اتنے دنوں بعد آیا ہے آج تے میرے کو رکے گا گلنا کرے گا آج اس نو پتہ کوئی نہیں کہ فضالہ نے کلمہ پڑھ لیا آج ساڑھا آلے وے اسی بھی کلمہ پڑھنے ہیں کسی دی بیٹی آ رہی ہے مسجد چ بے کے گل پیا کرنا آج حالے بنیا پہ وہ اتنا تا وہ ہلکے کتے کو نہیں ڈر دی جتنا ایک مسلمان کو ڈر دی پئی حضور دے غلام میرے آقا دا کلمہ پڑھنے والے ہو اے اگلی گل ذرا سننا فضالہ فرمانے نے او سجنوں لڑکی دروازے تے آ گئی انداز نکھرے وکھان لگ پئی تاکہ میرے وال توجہ کرے فضالہ دی نظر نہیں ہوئی اکھاں جھکی ہوئی نے تے میرا دل نہ دائے فضالہ اکھاں نہیں ہوئی تے کی پڑھدا جاندا ہے سونا میرا کملی والا سونا میرا کملی والا سونا میرا کملی والا سن قول دیوانے دا جوڑ بھی کھا مینو حسنین دینانے دا جوڑ بھی کھا مینو حسنین دینانے دا سونا میرا کملی والا دروازے تے اللہ نے ویکھیا نہیں نظر نہیں ہوئی ہے دروازے تو گزردہ پہ آئے میرے آقا دے درود و سلام پڑھدا جا رہے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دا ورد کردہ جا رہے ہیں لڑکی نے دامن پکڑ لیا آدھی یہ فضالہ خیر میرے والد ویدہ نہیں پیا اتنے دنوں بعد جو آیا ہے تو میرا محبوب ہے میں تیری محبوبہ
تیرا تے ایک منٹ بھی میرے علاوہ نہیں سی گزردا اج اتنے دن بعد آیا ہے تے میں تیرا انتظار پہ کرنی میرے وال کیوں نہیں ویکھدا فضالہ دا ذرا جملہ سننا تے دل دی تختی تے لکھنا اکھاں جھکیاں ہویاں نے اکھ اٹھدی نہیں پئی کلمہ اجازت جو نہیں پیا دیندا اکھاں وچ اچھرو نے آکھیا میرا دامن چھڑ دے پہلے میری مرضی سی میرے جسم تے ہن میری مرضی نہیں خدا دی مرضی ہے مصطفیٰ دی مرضی ہن میں کلمہ پڑھ لیا ہے رسول اللہ دی غلامی دا پٹا گلے وچ پا لیا ہے ہن مرضی نال زندگی نہیں مرضی نال زندگی نہیں گزارنی خدا دی مرضی نال گزارنی ہے مصطفیٰ دی مرضی نال گزارنی ہے کیوں میں پڑھیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جنہ دلو کلمہ پڑھیا ہے تو نہیں دلو کلمہ پڑھیا ہے دامن چھڑایا کیا گھر چلی جا انہیں ان آنکھاں وچ حیا آ گیا ہے کلمہ دی برکت انہیں زندگی بدل گئی ہے ٹور بدل گئی ہے رفتار بدل گئی کردار بدل گیا انہیں زندگی پہلے آلی نہیں رہی معلوم ہویا جدو بندہ دلو کلمہ پڑھ لے پھر او کلمے نو ویکھ کے زندگی گزاردا ہے حضور دے غلاموں میرے آقا دا کلمہ پڑھنے والے ہو ماشاءاللہ تقریر میری مک گئی ہے یہ بات دل دی تختی تے لکھ لو جے اعظم بھائی اس دنیا تے نہیں رہا تے رہنا آشاں بھی کوئی نہیں اکل احتسار مراد علی فوتگی علی عمران حرل بالکل جوان سی بڑا اچھا بندہ سی اس دا جنازہ 6 بجے پڑھا ہے تے تساں کیا سمجھ دے ہو کہ اساں ایتھے رہن واسطے آیا نہیں حضور غوث حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی الحسنی والحسینی آپ فرماندے نے جوانا اگر جوانی دے نشے وچ مستیں اور اے جوانی تینوں اللہ وال نہیں آن دیندی پئی موت دی فکر تیرے دل وچ نہیں آ رہی تے کدی کدی قبرستان دے کنارے تے کھڑا ہو کے قبراں وال ویکھیا کر جے تو جوان ہے تے تیرے تو بڑے بڑے جوان ایتھے آ گئے جنہ دیاں قبراں دے نشان بھی مٹ گئے اللہ ہڈیاں گل سڑ گئیاں کفن گل سڑ گئے لیکن اساں پھر بھی دنیا دی محبت چ گما آخرت دی فکر نہیں مربے چوکھے ہو جان بلڈگاں بن جان حکیم لقمان بہت بڑا دانا آدمی گزرے ہے مختلف روایتہ نے کسی نے اپنو نبی آکھیا ہے کسی نے ولی آکھیا لیکن آخری وقت ہے اسرائیل جدوں روح قبض کرن واسطے آیا ایک سوال کیتا ہے لقمان ساری زندگی تو اس جھونپڑی وچ گزاری ہے گھر نہیں بنایا کوئی عالی شان محل بناوندا یا اپنی اکھاں وچ اتھرو آ گئے رو کے آکھیا گھر بناواں کہ یار بناواں ساری زندگی گھر بنا دیاں نہیں گزاری اپنے رب نو منا دیاں گزاری اس واسطے حضور دے غلاموں شاعر کہندہ ہے کتنا اونچا قصر دنیا بنا لے جاؤ گے کتنا طول عرض میں اس کو بڑھا لے جاؤ گے کیا چلتے دفعہ اس کو سر پہ اٹھا لے جاؤ گے آئے تھے کیا لائے تھے جاؤ گے کیا لے جاؤ گے جدو بندہ اس جہان تے ہوندہ ہے کی لے کے ہوندہ ہے ننگ تڑنگے پنڈے ہوندہ ہے جدو جاندہ ہے کی لے کے جاندہ ہے جڑا لباس پوایا جاندہ ہے اس نو تے جیب بھی نہیں ہوندی پھر کس واسطے مال جمع پیا کر حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی اب فرماندے نے محل بنانا لیا کوٹھی بنانا لیا اس تے حلال دی کمائی خرچ کری بناندہ تو پہ آئیں وسنا کسی اور نے حساب تینو دینا پہنے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے اللہ مرحوم دی بخشش فرمائے جتنے تساں رشتہ دار بزرگ بچے نوجوان تشریف لے کے آئے ہو سنا اللہ تانو ہر قدم دے بدلے بے شمار برکتاں عطا فرمائے وما علینا الا البلاغ ماشاءاللہ